ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آج کل ہم مہنگائی کے اندر بڑا پس رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو میں بھی سنتا ہوں لوگ مہنگائی میں بڑا پریشان ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے علاج کوئی بھی نہیں کر رہا. مہنگائی کا علاج کوئی نہیں کر رہا. کہنے لگا جی مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو بتلا تیرے نزدیک مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو سمجھتا ہوں جس کی 50,000 روپیہ تنخواہ ہے 60,000 ہو جائے گی تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا جو 60,000 لینے والا اس کے لیے مہنگائی نہیں ہے. جو 60 لاکھ بھی کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے جی پھر مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا مہنگائی کا علاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ تیری کمائی میں برکت ہو گئی تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. جب مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے اللہ تعالیٰ تیری کمائی میں برکت ڈال دے، تیرا ایک قطرہ سمندر بن جائے گا، اور جب برکت نکل جائے تو سمندر قطرہ بن جائے گا. آج ہمارے سمندر قطرے بنے ہوئے ہیں، برکتیں اٹھ گئی ہیں. برکت کیا ہے؟ میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. ایک نوجوان لڑکا اس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، بوڑھے ماں باپ ان کی بڑی خدمت کی. اللہ تعالی ہمیں بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہیں، ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے. یہ راضی ہوگے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے. یہ ناراض ہوگے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے. میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی. اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں ہوتی. ہم ماں باپ سے دعائیں لے رہے ہیں کہ بد دعائیں لے رہے ہیں؟ ماں باپ کا مقام تو اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے. نماز کس کی عبادت ہے؟ اونچی بولو. اگر ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے ماں آواز دے دے، حکم ہوتا ہے رب کی عبادت چھوڑ کے ماں کی بات سن. کیا ہم کرکٹ کا میچ چھوڑ کے ماں کی بات سنتے ہیں؟ ہم تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ماں چلا رہی ہے پترا میں سودا لیا دے، کہنا میں تے واری لے کے ہی آواں گا. بہرحال اگر آپ سمجھتے ہو میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں تو بھائی پہلا کام کرو آج ہی جا کر ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کرو، صلح کر لو. کیا کر لو؟ اور خبردار بحث نہیں کرنی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ ظلم کرے اولاد پر پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ظلم پتہ کیا سمجھ ایک کو تنو سب کچھ دئی جا رہے ہیں، میں نے پوچھ دئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرے ماں باپ ظلم کریں ظلم کریں ظلم کریں پھر بھی تیرے ماں باپ ہیں، تجھے ان کا ادب و احترام ہی کرنا ہے. تجھے اجازت نہیں باپ کو گریبان سے پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال، تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، بلکہ تجھے تو ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے.
قرآن کہتے ہیں اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تو ماں باپ کو گالیاں نکالیں، ان سے بحث کر رہے، ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کرو، مت بحث کرو اور کہو جی میں چھوڑنا ہی تب ہے جب تو آپ دل سے معاف کرو گی. یار ماں کے دل سے دعا نکلی، پھر دیکھنا تجھے چین کتنا آ جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو اور بری موت سے بھی بچ جائے. ذرا تھوڑا سا آواز سے بولے، پہلے نمبر پر رزق میں برکت چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے، بری موت سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بہرحال اس نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی. ماں باپ جب فوت ہو گئے، خواب کے اندر اس کو اشارہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس خدمت سے بڑا راضی ہوا ہے، اب تجھے انعام دیا جا رہا ہے. ان بچوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بٹھا دیں. اللہ تعالیٰ تیری ماں باپ کی خدمت سے کرنے سے اس عمل سے بڑا راضی ہوا ہے، اب تجھے انعام دیا جا رہا ہے. انعام یہ کہ فلاں درخت کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو تو اٹھائے گا تجھے 1 دینار مل جائے گا. اس بچے نے فوراً عرض کی کیا اس رزق میں برکت ہوگی؟ جواب ملا نہیں، برکت نہیں ہوگی. کہنا جی نہیں چاہیے. اگلا دن ہوا، پھر اشارہ ہوتا ہے 2 درہم ملیں گے، 2 دینار ملیں گے. کہنے لگا جی برکت ہوگی؟ جواب ملا نہیں. یہاں تک کہ 25 تک گئی بات، 25 دینار. یار ناراض نہ ہونا، کبھی ہم نے پوچھا ہے اس رزق میں برکت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ہم تو کہنا چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، سودی کاروبار ہو، رشوت کا پیسہ ہو، پیسہ آنا چاہیے. پھر ایک دن اشارہ ہوا جاؤ 1 دینار ملے گا. کہنے لگا جی برکت ہوگی؟ فرمایا ہاں برکت ہوگی. کہنے لگا جی 25 قبول نہیں، 1 قبول ہے. بے برکتیں 25 قبول نہیں، برکت والا گیا. پتھر کو اٹھایا، اس کے نیچے سے دینار مل گیا. لے کر گھر آ رہا ہے، راستے میں ایک مچھلی پروس مچھلی بیچ رہا ہے. اس نے کہا یار ایک مچھلی تول دو. تول دی، 1 دینار کی مچھلی لے کے گھر چلا گیا. جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا، اس میں سے 2 لال ایسے ملے سوائے بادشاہ کے کوئی لے نہیں سکتا تھا. بادشاہ نے کہا میں تجھے 2 دن دیتا ہوں، جتنی دولت چاہ میرے خزانے سے لے جا، یہ لال مجھے دے دے. ارے 1 برکت والا روپے آیا ہے، سمندر بن گیا ہے. ارے آج ہم حرام کی کمائی لا کر کہتے ہیں یا اللہ برکت وعدے، برکت کی میں پوے. برکت حلال میں ہے، حرام میں برکت